تو جناب تحریک انصاف جو ہے احتجاج کا اعلان کر کے مشکل میں پڑ گئی ہے، حکومت کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یا پھر پورا پاکستان جو ہے مشکل صورتحال سے دوچار ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رسول صاحب، معروف قانون داں ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ سعد صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عمران خان نے جو ہے ایکس پہ ایک پوسٹ میں کہا کہ جی ہم 5 اگست کو جو ہے نقطۂ عروج ہوگا ہماری تحریک کا، لیکن آزاد قیادت کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انہیں دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ہے تحریک انصاف کسی تحریک کو چلانے کی، احتجاجی تحریک کو چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں عامر صاحب، تحریک کوئی بھی چلانے کے لیے اگر ہم اس کا صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اس کا موازنہ کر لیں تو تحریک چلانے کے لیے 2 چیزوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تحریک جو چلا رہے ہیں ان کی پالیسی واضح ہو، ان کا کنٹرول ثابت ہو رہا اس تحریک کے اوپر کہ وہ جہاں ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہی ہے تحریک، جو اس کے اہداف ہیں اس کو فالو کرے گی۔ اور دوسرا، اس تحریک کو جوائن کرنے والے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے کہ کتنے بڑے لوگ ہیں، کتنے زیادہ لوگ ہیں کسی بھی تحریک میں، اور اس تحریک کو آگے لیڈ کرنے والے کتنے یونائٹڈ ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان میں کتنا میرٹ ہے، اور وہ تمام ڈیمانڈز پہ سب لوگ اکٹھے ہوں۔ تب یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ملتی ہیں تو کوئی تحریک، دنیا ساری کی تاریخ میں کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو تحریکیں صرف تب کامیاب ہوتی ہیں۔ یہاں پہ دونوں چیزوں کے اندر ہمیں تھوڑا سا فقدان نظر آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی نظر یہ آتا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب جب ایک پالیسی اپنی طرف سے دیتے ہیں جس کا مختلف لوگ، علیمہ خان صاحبہ انکلوڈڈ، اس کا اعلان کر چکی تھیں، تو پھر جو علی امین گنڈاپور صاحب نے اور دیگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مل کے جو اعلانات کیے یا جو ایفیکٹولی الٹیمیٹمز دیے، وہ اس ٹائم لائن سے میچ نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تو 90 دن بعد کچھ پتہ چلے گا، کچھ لوگ بیٹھیں گے، پھر آگے کی اسٹریٹجی سوچیں گے، تحریک کیسے چلے گی۔ تو بظاہراً جو ہمیں سمجھ آئی میڈیا سے رپورٹنگ میں کہ، اور ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور دیگر لوگوں سے، کہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ عاشورہ کے بعد اس تحریک کو، جس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کے پی میں تو کم از کم چلایا جا رہا تھا، اس کو کوئی مومنٹم دیا جائے گا، کوئی آگے کا لائے عمل دیا جائے گا۔ تو جو یونٹی ہے اس کی کمانڈ کے فیصلوں کے اندر، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ اور دوسرا اسی کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ اب یہ دوسری تیسری دفعہ ہے، اگر آپ ماضی تھوڑا سا یاد کریں تو عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ لاہور میں اکٹھا ہونا تھا جس میں علی امین گنڈاپور صاحب شاید وہاں تک پہنچ نہیں سکے، پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اب مجھے سوری اگر فیکٹس تھوڑے سے آف ہوں، یا انہوں نے ایک بیان دیا جس کے بعد وہ واپس چلے گئے اور اس جلسے کے اندر سے، اس موومنٹ کے اندر سے جو بھی آگے کے لوگوں کو امید تھی کہ اس میں سے کچھ نکلے گا وہ نہیں نکلا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کو بھی اسی طرح ہوا کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ ڈیمانڈز کے لیے یہاں پہ پہنچے، علی امین گنڈاپور صاحب کے کچھ بیانات کی وجہ سے اس میں، اور جب وہ 2-4 دن بعد 12 ضلعوں کے بعد وہ کے پی میں آئے تو اس کی وجہ سے اس موومنٹ کو کچھ دھچکا پہنچا، یا کم از کم ان کے ورکرز کو کچھ دھچکا پہنچا۔ اور پھر تیسری دفعہ بھی لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بھی یہی ہو۔ تو جو لوگوں کی ایبلٹی ٹو کم آؤٹ ہے کہ ہر دفعہ ایک شیر آیا کی طرح آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے، کاموں سے، دیگر ان کی روزمرہ کی مصروفیات سے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک تحریک کو جوائن کریں، اور پھر پتہ چلے کہ اس کے اہداف نہ ڈٹرمنڈ ہے، نہ اس کی لیڈرشپ میں کلیئرٹی ہے، تو یہ لوگوں کو بھی ڈسکریج کرے گا، اور آنے والے وقت میں جب تحریک چلانے کا وقت ہوگا ایک بہت بڑے مسئلے کو ساتھ ساتھ بالکل کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا، کہ اہداف بھی ابھی واقعی واضح نہیں ہیں، اور ایک سبجیکٹو پرابلم بھی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان سے رابطوں کا فقدان اس کا مسئلہ ہے، اندرونی تضادات ہیں، آپس میں اعتماد کی کمی ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیا وجہ ہے کہ جو آزاد قیادت ہے وہ لوگوں کو سمت نہیں دے پا رہی؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ آپ نے دونوں باتیں درست کیں۔ عمران خان صاحب سے اگر کنسسٹنٹ انسٹرکشنز کا کوئی سلسلہ ہو، وہ وکلا کے تھرو ہو یا فیملی کے تھرو ہو یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے تھرو ہو، جیسے بھی، اگر کوئی کنسسٹنٹ انسٹرکشنز ان سے بات مشاورت کر لی جائے اور ان کی انسٹرکشنز پہنچا دی جائیں کا سلسلہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے لیڈرشپ کے مسائل نہیں آئیں گے کہ بیانیہ کس کا فالو کیا جائے گا، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون۔ اب ہم نے خود ہی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئیں کہ ان کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگوں کے اوپر۔ تو یہ اگر عمران خان صاحب سے ایک کمیونیکیشن لائن کلیئر ہو، فریکوینٹ ہو، تو میرا خیال ہے اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات ہے، شاید وہ بھی آپ کی درست ہے، کہ عمران خان صاحب کی پریزنس میں
تو کوئی لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کے فیصلے پی ٹی آئی کے فیصلے ہوں گے، یا خان صاحب جو فیصلہ ایونچولی کر دیں گے وہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا. تو ان ہز ایبسنس کیونکہ کوئی ایئر اپیرنٹ نہیں ہے اس لیڈرشپ کے اندر، تو شاید کچھ تھوڑی سی ٹف وار بھی ہو، جس کے بارے میں پارٹی ممبرز بہتر کہہ سکتے ہیں. آپ کا بڑا وسیع مطالعہ، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ کہ جی کوئی ٹف وار ہوگی، لیکن اب یہاں پر ہمیں یاد ہے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بعض اوقات پوری قیادت جیل میں ہوتی ہے اور تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور تحریکیں جو ہے وہ کہتے ہیں مڈ ٹیئر جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، بالکل جو رینک اینڈ فائل ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے مطلب ہے لگتا ہے کہ سوئچ آف اور آن ہوتا ہے تحریک انصاف کا. کیا وجہ ہے اس کی؟ عامر صاحب میرا خیال ہے کہ بصد احترام تھوڑا سا میں اس میں آپ سے ڈس ایگری کرتے اس طرح چلوں کہ پی ٹی آئی کی فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو ویسے ہی اس وقت زیر حراست ہے، یا کسی نہ کسی وجہ سے روپوش ہے یا کچھ اور ہے. تو اصل میں تو یہ بھی اگر پی ٹی آئی فل اسٹرینتھ ہوتی تو لیڈرشپ کے فیسز بالکل مختلف ہوتے. تو جو اس وقت لیڈرشپ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو فرسٹ یا سیکنڈ ٹیئر تو نہیں کہا جا سکتا. اور دوسرا، ماضی میں بھی جب سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپس نے موومنٹ چلائی ہیں تو اس میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. یہ بات درست ہے کہ ایسے وقت آئے ہیں ایٹیز کے اندر، فار ایگزامپل جب پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ اندر تھی تو ایک موومنٹ انہوں نے پھر بھی چلانے کی کوشش کی، لیکن جب تک 1986 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خود نہیں لیڈ کرنا شروع کیا تب تک اس کے اندر زیادہ جان نہیں پڑی. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، جب جنرل مشرف کا وقت تھا، اس وقت اس میں تھوڑی سی شدت آئی. تو اس طرح مین سٹریم لیڈرشپ کے بغیر تو کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی یہ نہیں چلا سکی. میں تو دنیا کی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی مثالیں آپ نے بالکل درست دی ہیں کہ ہمارے یہاں اس کا سپہ سالار کا ہونا میدان میں بڑا ضروری ہے، لیکن دنیا میں تحریکیں چلتی ہیں اور زوردار طریقے سے چلتی ہیں. لیڈرشپ پوری جیل میں ہوتی ہے، برسہ جیل میں ہوتی ہے، لیکن وہ مزاحمت جاری رہتی ہے. ہمارا خمیر مختلف ہے کیا؟ جی میں سر آپ سے گزارش کروں کہ انڈیا کی پالیٹکس میں اور ہم میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بہت سارے ڈفرینسز ہیں، جن میں سے آپ نے بالکل درست کہا کہ وہاں پہ اور دیگر ممالک میں بھی یہ چلتی رہی ہیں. کہنے کا مقصد پاکستان کی حد تک تھا، لیکن ہم اس کو اگر تھوڑا سا ڈیپر انالیسس کریں آپ کی اجازت سے تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ فرق کیوں ہے. اور بار بار آپ جیسے بھی اس کو جواب دینا چاہیں تو اس میں دو ہی باتیں نظر آئیں گی. ایک یہ کہ اتنا زیادہ کٹ آف ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ویسے یوزلی پولیٹیکل پارٹیز کو جب لیڈر حراست میں بھی ہو تو نہیں کیا جاتا. اور دوسرا، پارٹیز کے اندر بھی کوئی سسٹم ہوتا ہے چین آف کمانڈ کا، لوگ کسی کے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. جب وہ کوئی کمٹمنٹ پارٹی لیڈرشپ کر دے تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ جو متضاد بیانات ہیں، یہ کوئی پاکستان کا تھوڑا پولیٹیکل کلچر زیادہ لگتا ہے، دیگر ممالک میں شاید اس طرح نہیں. جناب